الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستوں بزرگوں اور گھروں میں سننے والی معزز خواتین مائیں اور بہنیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی. اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لذات دنیاویہ اور خواہشات کی محبت، دنیا کی رنگ برنگ اور زرق و برق اور مزین اور خوبصورت چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، عورتوں کا تذکرہ کیا، اولاد کا تذکرہ کیا ہے، سونا اور چاندی کا تذکرہ کیا، مال کثیر کا ذکر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں گھوڑوں کا، چوپایوں کا تذکرہ کیا. مال و سامان، اسباب اور جائیداد، راحت و آرام کی تمام تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی سارے اسباب اور ساری چیزیں یہ سب فنا ہونے والی ہے، یہ سب ختم ہونے والی ہے. دینی اور آخرت کی اور جنت کی ساری چیزیں یہ باقی رہنے والی ہے، لازوال ہے. دنیا میں ان نعمتوں کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ أَنبِئُكُمْ، اے نبی جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ متاع دنیا اور ان تمام چیزوں کی خواہشات اور مال و متاع، اس سے بہتر چیزیں میں تمہیں نہ بتلاؤں، اس سے بہتر چیزیں تمہیں نہ دوں. گویا دنیا کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں، دنیا کی تمام چیزیں یہ ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے. آخرت کی چیزیں عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر چیزیں ہیں. کس کے لیے ہے؟ فرمایا متقیوں کے لیے. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری
من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ۔ فرمایا متقی لوگوں کے لیے ایسے باغات اور ایسی جنات ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، وازواج مطہرہ، اور فرمایا ان باغات کے اندر میں، ان جنت کے اندر میں فرمایا پاکیزہ بیویاں حور عین ملے گی، مطہرہ، پاک صاف ستھری، ظاہری اور باطنی گندگیوں سے بالکل پاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، ان سب نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت نہ بتلاؤں؟ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، رب کریم کی رضامندی اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، متقی وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر رہتا ہے۔ اور متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو ہر وقت ان کو یہ استحضار ہو کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ ہے متقی، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو بہر میرے بھائی، اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی صفات بیان فرمائی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے 5 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ یہ 5 اوصاف ایسے ہیں کہ اگر ہم میں سے، اللہ کرے ہم سب کو یہ 5 اوصاف ہماری زندگیوں میں آ جائے، فرماتے یہ 5 اوصاف دنیا کی کسی انسان کے اندر میں اگر آ جائے تو فرماتے ہیں یہ اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا اور یہ لوگوں کا بھی محبوب بن جائے گا اور اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ ہم سب یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ جو باتیں سنیں گے ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ وہ 5 اوصاف کون سے ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، جھوٹ سے احتراز کرنے والے، جھوٹ سے دور رہنے والے۔ تو نمبر 2 والصادقین، سچ بولنے والے۔ نمبر 3 والقانتین، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار، ہر وقت اللہ کو راضی کرنے والے۔ اور نمبر 4 والمنفقین، اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے والے، مساجد، مدارس، یتیموں، بیواؤں، معصوم اور جس کا کوئی آسرا نہ ہو، علماء کے اوپر، طلباء کے اوپر خرچ کرنے والے۔ والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور نمبر 5 وہ لوگ جو صبح سویرے تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، استغفار کرے، اللہ کے سامنے گریہ اوزاری کرے۔ یہ ہے 5 لوگ۔ تو سب سے پہلے جس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، وہ ہے الصابرین، کہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندہ وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کہتے ہیں کہ اپنے نفس پر کنٹرول پانا، اپنی خواہشات کو روکنا، یہ اصل صبر کا معنی ہے۔ ہم نے صبر اسی کو سمجھ لیا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو غم منانا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو افسوس کرنا، ارے اس کے بعد تو صبر کرنا ہی کرنا ہے۔ صبر کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں پانا، اپنے خواہشات کو دبانا، یہ ہے صبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصابرین، صبر کرنے والے، حالات کے اوپر، مسائل کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر انسان کو چاہیے الصابرین، صبر کرے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کہ صبر علی المعاصی، گناہوں کے اوپر صبر کرنا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، نفسانی شیطانی وسوسے اور خیالات سے اور گناہوں سے دور رکھنا، یہ ہے صبر علی المعاصی۔ نمبر 2 صبر عن الطاعہ،
کہ نیکیوں کے اوپر صبر کرنا یعنی نیکیوں کے اوپر جم جانا، سنن اور نوافل کو پابندی سے اہتمام کے ساتھ پڑھنا، تہجد میں ٹھنڈی کا موسم شروع ہو رہا ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، بیوی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، جی نہیں چاہتا ہے لیکن پھر بھی اٹھ جائے، اور یہ ہے نیکیوں کے اوپر صبر کرنا، جم جانا۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، گرم پانی نہیں ہے، پھر بھی آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد میں بیدار ہو گئے، یہ ہے الصبر علی الطاعات۔ اور نمبر 3 الصبر علی المعاصی، الصبر علی المصائب، مصیبتوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر صبر کرنا۔ تو مصائب پر صبر کرنا، معاصی گناہوں کے اوپر صبر کرنا، اور نمبر 3 کہتے ہیں طاعات کے اوپر صبر کرنا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں ہمیں ملے گا کہ کیسا صبر تھا ان کے اندر میں۔ ہمارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آج لوگ جو اسلام کے اوپر، حضور کی زندگی پر، صحابہ کے اوپر جو بھونکتے ہیں اور جو بولتے ہیں ہر روز نئے کوئی کھڑا ہوتا ہے سور اور خنزیر، یہ اس لیے کہ ہم نے اپنے آقا کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حضور پاک علیہ السلام کے طریقوں کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ہم نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا ہے، سوائے ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ اس لیے ان لوگوں کی ہمت ہو گئی۔ حضرت شیخ نے بخاری کے سبق میں فرمایا تھا، حضرت شیخ علی صاحب نے، کہ جب سہارنپور کے اندر میں ایک مرتبہ جلسہ ہوا تھا، کسی ہندو نے، کسی غیر نے آپ علیہ السلام کے اوپر کچھ برے الفاظ پسے تھے، اس وقت حضرت شیخ یونس صاحب نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی ہمت اس لیے بڑھ گئی کہ ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انسان کے اوپر حالات آئے، مصائب آئے، پریشانی آئے، ان کے سامنے حضور کی سیرت ہونی چاہیے۔ ہمارے معصوموں کے اوپر، ہمارے اولادوں کے اوپر، ہمارے معاشرے میں، حتیٰ کہ مستورات میں بھی اگر کسی کو غزوہ بدر کی تاریخ پوچھی جائے، غزوہ احد کی تاریخ پوچھی جائے، خندق اور احزاب کی تاریخ پوچھی جائے تو کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ حضور کی بیٹیوں کی زندگی کے ان کے سامنے ان کی سوانح پوچھی جائے تو ان کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ انڈیا کی کرکٹر کون ہے اور کس نے سنچری بنائی، یہ سب کچھ ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ایسی زندگیوں سے توبہ کرنی چاہیے، جو زندگی ہمیں جہنم کی طرف لے جائے، ایسی زندگی سے توبہ کرنی چاہیے۔ بہر تو نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی جب آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو پوری زندگی میں صبر ہی صبر ہے۔ آپ علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے، اس سے پہلے آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ 6 سال کے ہوئے، آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے جب آنکھیں کھولی، آپ جب نکاح کیا، آپ کے 3 بیٹے عبداللہ، قاسم اور ابراہیم کے جنازے کو آپ نے اٹھایا۔ آپ نے اپنی تینوں لختے جگر، اپنی نور نظر، اپنی بیٹیوں ام کلثوم، رقیہ اور زینب کے جنازے کو اپنے کندھے کے اوپر اپنی حیات میں اٹھائے۔ آپ نے اپنی حیات میں اپنی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جنازے کو آپ نے اٹھایا، جس نے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر آپ کا ساتھ دیا، جس نے اپنی سب کچھ، اپنی جوانی اور اپنا سب کچھ مال، سب کچھ حضور کے پیچھے لگا دیا۔ اور اس کے بعد آپ کا جو سہارا تھا، آپ کا تعاون کرنے والے، آپ کی مدد کرنے والے، آپ کے چچا ابو طالب، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سارے صحابہ، غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہو گئے۔ غزوہ احد کے اندر میں 70 صحابہ کا آپ کو تکلیفیں دیکھنی پڑے گی۔ تو یہ سب حضور کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو حضور کی زندگی میں حالات ہی حالات، لیکن ان سب کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح کر دیا گیا، اس کو آپ نے دیکھا۔ یہ سب حالات ہے۔ تو حضور کی زندگی اور صحابہ کی زندگی جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا الصابرین والصادقین، یہ صابرین جو ہے حقیقت کے اوپر، اس آیت کے اوپر ان کا عمل تھا۔ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، فرماتے غزوہ احد کے موقع کے اوپر، غزوہ احد میں فرمایا، حضرت اس وقت ابھی پردے کے حکم نازل نہیں ہوئے تھے،
تو حضرت حمنہ بنت جحش ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 3 صحابیات، یہ جو زخمی صحابہ ہوتے تھے وہاں پانی پلاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ فرمایا اچانک یہ خبر پہنچی حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کو خبر پہنچی کہ آپ کے شوہر فرمایا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ فرمایا ان کی چیخ نکل گئی، جب وہ گر گئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ خبر پہنچی کہ پہلے 2 کا انتقال ہوا، ان کے بھائی کا، ان کے بیٹے کا، انہوں نے انا للہ کہا، لیکن جب ان کے شوہر کی خبر پہنچی تو فرمایا ان کی چیخ نکل گئی۔ فرمایا زندگی میں عورت کا کوئی ہم سفر اور کوئی رفیق ہوتا ہے تو فرمایا عورت کا سب سے بڑا سہارا اگر دنیا میں کوئی ہوتا ہے تو اس کا شوہر ہوتا ہے۔ فرمایا اس کو برداشت نہیں کر سکی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ خاتون جا رہی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر انہوں نے یہ سب سنایا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے، دیکھو ان کے سامنے ان کے شوہر کا، ان کے بیٹے کا، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا صبر دیکھیے، کوئی واویلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی چہرہ اور پسینے کو نوچنا نہیں، کچھ نہیں۔ یہ تھی ان حضرات کی زندگی میں الصابرین، صبر کرنا، مصیبتوں کے اوپر، حالات کے اوپر صبر کرنا۔ تو یہ اس آیت کریمہ انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر اس کو مزید تفصیل سے اس کو کھولا جائے گا۔ بہر دوسری صفت جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی کہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ان میں سے کون ہے؟ والصادقین، سچ بولنے والے، سچ بولنے والے۔ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یہ عادت بنائے کہ کچھ بھی ہو بیٹا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اور کبھی آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، دعوت تبلیغ والے ہمارے حضرات تو بارہا اس کا تجربہ کیا ہوگا، جب گشت میں نکلتے اور آواز دیتے ہیں تو گھر میں سے وہ بچے کو کہواتے ہیں کہ ابا نہیں ہے، تو بچہ بیچارہ بچہ ہوتا ہے، گھر میں آ کر باہر آ کر کہتے ہیں ابا نے ایسا کہا کہ گھر میں ابا نہیں ہے، بیچارہ بالکل سچ بتا دیتا ہے۔ یہ ہے حال ہے۔ ارے میرے بھائی اپنی زندگی میں سچائی لے کر آئے، جھوٹ سے بچے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے بھی اس سے دور ہو جاتے، اس کے منہ سے گھن اور نفرت آتی ہے۔ اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان سے مٹھاس اور حلاوت ختم ہو جاتی ہے، جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں سچائی بولیے۔ عام طور پر تاجر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو تجارت کیسے کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بچوں کو کیسے کھلائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو گھر کی تعمیر کیسے ہوگی۔ تو میرے بھائی جب جھوٹ بولتے ہیں تو حلال مال بھی چلا جاتا ہے۔ حضرت ابن جوزی، غالباً ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی اور نے واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت مطرف بن حریف رضی اللہ عنہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت طریف اس طرح کو کچھ نام ہے غالباً، تو احمد بن طریف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا ایک پارٹنر تھا، تو یہ جب بھی کہیں سفر میں جاتے تھے تو اپنے پارٹنر کو کہہ کر جاتے کہ اگر کوئی مال خریدنے کے لیے آئے تو ان کو اصل قیمت بھی بتانا اور ان کو یہ بھی اگر کوئی عیب ہو تو وہ بھی بتلا دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر میں چلے گئے، جب یہ احمد بن طریف واپس آئے کہ یہاں جو کپڑا تھا وہ بیچ دیا، فرمایا بیچ دیا، کہا میں نے آپ کو بتا کر گیا تھا کہ اس کی قیمت بتا دینا، اس میں جو عیب ہے وہ بھی بتا دینا۔ فرمایا آپ نے بتائی تھی؟ فرمایا نہیں بتلائی۔ فرمایا کیوں نہیں بتلائی؟ فرمایا بھول گیا۔ اور فرمایا جاؤ اس کو تلاش کرو۔ فرمایا حضرت کیوں تلاش کرو؟ وہ غیر مسلم تھا۔ ارے غیر مسلم ہو تو کیا ہوا؟ فرمایا ہمارا دل کیسے گوارا کرے کہ ہمارے پیٹ میں اس طرح کا لقمے جائے اور اس طرح کی روزی ہمارے گھروں کے اندر میں آئے۔ فرمایا تلاش کرو۔ فرمایا تلاش کیا، نہیں ملا، وہ تو کہیں سے کوئی قافلہ آیا تھا۔ فرمایا مجھے جانے دو۔ اور کئی دنوں کا سفر کر کے احمد بن طریف گئے اور کہیں راستے سے ان کو پکڑا اس قافلے والے کو۔ فرمایا تمہارے اندر میں کون ایسا آدمی ہے جس نے فلاں جگہ پر اس دکان سے یہ سامان خریدا؟ فرمایا وہ صاحب ہے۔ فرمایا ان کے پاس گئے۔ فرمایا آپ نے میری دکان سے سامان خریدا؟ فرمایا جی کیا ہوا؟ فرمایا میرا آدمی یہ کہنا بھول گیا۔ فرمایا اس کپڑے
میں یہ عیب ہے اور یہ چیز تھی، وہ بتانا بھول گیا۔ فرمایا تم اتنا لمبا سفر کر کے آئے؟ فرمایا ہاں اتنا لمبا سفر کر کے آیا۔ فرمایا اس کے ہاتھ میں سے کہا وہ اشرفی وہ دینار ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس کے ہاتھ میں سے لے کر اس کو پھینک دیا راستے کے ایک کنارے، تو اس کو تعجب ہوا احمد بن طریق کو کہ آپ نے کیوں پھینکا؟ فرمایا بعد میں بتاتا ہوں، پہلے مجھے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا ہے، پہلے آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد فرمایا یہ کھوٹے سکے تھے، فرمایا یہ کھوٹے سکے تھے، یہ منقش کیے ہوئے تھے، چاندی چڑھائی ہوئی تھی، لیکن اندر میں ملاوٹ تھی۔ جب آپ نے سچائی کی اور اتنا لمبا سفر کر کے آپ میرے پاس آئے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ اتنا اچھا مذہب چھوڑ کر میں کسی اور مذہب میں رہوں۔ فرمایا اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں اپنی زندگی میں سچائی لے کر آنا ہے۔ تو پہلی صفت الصابرین والصادقین، کہ صبر کرنے والے اور سچائی بولنے والے۔ نمبر 3 کے اوپر اس آیت کریمہ میں جو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کا جو اس کے اندر میں جو اوصاف بیان کیے، فرمایا والقانتین، مطیع اور فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے اور اپنی نفسانی خواہشات کو دبانے والے۔ ہر وقت ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، میرا رب مجھ سے کیسا راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرے نبی کی سنت میری زندگی سے نکلنی نہیں چاہیے۔ تو قانتین کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے یہ۔ اور نمبر 4 کے اوپر اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی جو صفت ہے، فرمایا والمنفقین، خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں مساجد، مدارس، یتیم، بیواؤں، علماء، طلباء، ہر ایک کے اوپر خرچ کرنے والے۔ والمنفقین، خرچ کرنے والے۔ جو انسان زندگی میں خرچ کرتا ہے، بعض مرتبہ اس کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہی صدقہ کیا ہوا اس کو نجات دلاتا ہے، اللہ اس کا عافیت کی زندگی دیتے ہیں اور اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، امام ابن منذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمایا حضرت ایک عرصہ گزر گیا، میرے گھٹنوں کے اندر میں زخم ہے، لیکن اس کے اندر سے خون نکلتا رہتا ہے، پیپ ہی نکلتا رہتا ہے، میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، آپ مجھ سے میرے لیے دعا کر دیجئے۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں کوئی کنواں کھلوا دو، مجھے امید ہے کہ ایک طرف پانی نکلے گا اور اللہ کے بندے اس سے سیراب ہوں گے، اور ایک طرف تمہارے گھٹنوں میں یہ بہتا ہوا خون اور پیپ بند ہو جائے گا۔ فرمایا مجھے امید ہے تم ایسا کرو۔ وہ شخص گیا اور ایسی جگہ تلاش کی جہاں پانی کی ضرورت تھی، وہاں گیا، کنواں کھلوانا تھا، ابھی تو پانی تقسیم بھی نہیں ہوا، ابھی تو کنواں کھلوایا، پانی نکلا، اس سے پہلے اس کا زخم بند ہو گیا۔ یہ ہے والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ اسی کتاب کے اندر میں ایک واقعہ لکھا ہے الترغیب والترہیب کے اندر میں کہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث تھے، امام حاکم ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں وہ ان کے رخسار کے اوپر ایک زخم لگ گیا تھا، وہاں سے بہت پیپ نکل رہی تھی، اور ایک زمانہ گزر گیا اور ان کا پورا رخسار اور گال خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے محدث جس کا درس ہوتا تھا، جس کی خانقاہ لگتی تھی، ابو صابونی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ان کے پاس ایک کاغذ لکھوایا اور فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے حدیث کے درس کے بعد۔ جب حدیث کا درس ختم ہوا تو وہ کاغذ پڑھا گیا، تو فرمایا اس کے اندر میں انہوں نے لکھا کہ ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا کہ ابو حاکم ابو عبداللہ یہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا کر دی جائے۔ ان کے بیانات میں درس میں عورتیں بھی آتی تھی، پردے کے پیچھے رہتی تھی، اور مرد حضرات بھی تھی۔ جب اعلان ہوا تو بہت سارے لوگوں نے دعا کی، ان میں ایک خاتون بھی تھی جنہوں نے ابو عثمان صابونی کی مجلس میں تھی، انہوں نے حاکم ابو عبداللہ کے لیے دعا کی۔ جب دوسری مجلس آئی تو اس عورت نے ایک کاغذ لکھا ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ پچھلی مجلس میں آپ نے یہ اعلان کیا تھا اور آپ نے دعا کروائی تھی، میں بھی اس مجلس سے بیٹھے بیٹھے میں نے حاکم ابو عبداللہ کے لیے میں نے دعا کی، دعا کرتی کرتی روتے روتے میں سو گئی، آنکھ لگ گئی، اور اسی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول حاکم ابو عبداللہ بیمار ہے، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ آپ انہیں بتلا دیجئے کہ اپنے گھر کے باہر ایک سبیل نکال دے، کنواں کھدوا دے، فرمایا انشاءاللہ اس سے اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ بتلانا تھا، انہوں نے وہ کنواں کھدوایا تو فرمایا ان کا یہ زخم جو کئی سالوں سے تھا وہ اچھا ہو گیا۔ تو بہرحال والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، انشاءاللہ اس سے ہماری پریشانیاں مصیبتیں سب ختم ہو جائے گی۔ اور پانچویں صفت جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ اللہ کے پسندیدہ محبوب بندے وہ ہیں جو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں اور اس وقت آپ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی تو گناہوں سے پاک تھی، آپ تو معصوم تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اٹھ کر آپ اللہ کے سامنے روتے تھے اور اللہ کے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر کیوں آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا پسندیدہ اور شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی آگے سورہ زاریات میں ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، فرمایا بہت سارے اللہ کے بندے تو ایسے ہیں جو صبح سویرے کیا تہجد پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ فرمایا ایک طرف تو اللہ اس طرح ذکر کرتے ہیں اور وبالاسحار هم یستغفرون کہ بہت سارے پسندیدہ بندے ایسے جو تہجد پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں ایسا بھی کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کیوں؟ حضرت حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ پوری زندگی بھی عبادت کرتے رہو، پھر بھی اس لیے کہ اللہ تیرا جیسا حق تھا ایسا حق میں ادا نہیں کر سکا، فرمایا اس کے اوپر استغفار کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ تو میرے بھائیوں ہم اپنی زندگی میں ان 5 اوصاف کو لے کر آئے، انشاءاللہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ کوئی یہ ہے آیت الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور نمبر 5 کے اوپر صبح سویرے استغفار کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اپنی زندگیوں میں سنتوں کو لے کر آئے، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرے، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرے، صحابہ کی زندگی پڑھے، انشاءاللہ اس سے ہمارے بچے، ہماری نسل جو آنے والی ہے وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی۔ آج ہماری گھروں میں اس کا تذکرہ ختم ہو گیا اور تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں معصوم بچے کس کا نام لے رہے ہیں، کس کے بال کٹوا رہے ہیں اور کیسے کپڑے پہن رہے ہیں۔ اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ واخر